نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی۔ اے اللہ ڈال میرے دل میں ہدایت اور بچا مجھ کو میرے نفس کی برائی سے۔ اللہم فقہنا فی الدین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 102۔ لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق کا جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا، واو کاف یا روٹ ہے اس کا، تقاتی ہی اس سے ڈرنے کا اردو میں تقوی کا ترجمہ کیا جاتا ہے پرہیزگاری۔ ولا تموتن، اور نہ تم مرنا، الا مگر، وانتم مسلمون، اور اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرمانبردار ہو، مسلم ہو تم۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، حق کا تقاتی ہی جیسے کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور تمہیں موت ہرگز ہرگز نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو۔ گویا تقوی ایمان کا حصہ ہے۔ تقوی کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ایسے تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ دلوں کی اصلاح کرتے رہو، اندر جھانکو، اندر کی خرابیاں دور کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یاد رکھیے، اسلام ظاہر حالت کا نام ہوتا ہے تقوی، اور ایمان دل میں ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ ظاہر نظر آنا چاہیے، اور ایمان جو ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوں گی نا، ظاہر اور باطن، تو پھر انسان مسلمان ہوتا ہے۔ تقوی اور ایمان کہاں ہو؟ دل میں، اور اسلام کہاں ہو؟ ظاہر میں۔ اسی لیے دیکھیے کہ جنازے کے دوران جو دعا پڑھتے ہیں نا، اس میں آتا ہے وَمَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔ اللہ تو جس کو زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھنا، جس کو موت دے اس کو ایمان پہ موت دینا، کیونکہ قیامت کے دن ظاہر اسلام فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ جب تک اندر ایمان نہ ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ایمان پر خاتمہ کرنا۔ ایمان بہت اہم ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور پھر عمل سے بھی تصدیق ہونی چاہیے۔ یہاں خاتمہ بالخیر کی دعا کی جا رہی ہے، بالخیر کی تلقین کی جا رہی ہے، انجام اچھا ہونا چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب سب کچھ مل گیا نا، تو انہوں نے کیا مانگا اللہ سے؟ یہاں خاتمہ بالخیر کی دعا کی جا رہی ہے، بالخیر کی تلقین کی جا رہی ہے، انجام اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ سے کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا انجام جو ہے وہ اچھا کرنا، آخری وقت ایمان پر خاتمہ کرنا، آخری وقت کلمہ شہادت نصیب کرنا، اور آسانی والی موت جو ہے وہ عطا کرنا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا، جب ان کو سب کچھ مل گیا، تو انہوں نے کیا مانگا تھا؟ اللہ تو ظاہراً باطناً مجھے اسلام پر رکھ، یعنی میرا باہر بھی اسلام والا ہو اور اندر بھی اسلام والا ہو۔
ایمان بھی دے اور اسلام بھی مجھے دے۔ تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو تھی ظاہراً تو مسلمان تھی، کافر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس بستی میں ایک ہی مسلمانوں کا گھر تھا، اور وہ کون تھے؟ لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں اور ایک بیوی۔ لیکن لوط کی بیوی کے پاس کیا نہیں تھا؟ تقوی نہیں تھا، اندر خیانت تھی۔ خیانت کس کی علامت ہوتی ہے؟ نفاق کی، منافقت کی، کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار نہ ہو۔ وفاداری ضروری ہے، منافقین دھوکہ دیتے تھے نا، ظاہراً باطن، کچھ یعنی ظاہراً اور کچھ چھپے آپ پہ وار کرتے تھے۔ لہٰذا لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی، کانت من الغابرین۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص بظاہر اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے لیکن وہ جنت میں نہیں جاتا، اس کی بجائے جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ نیت خراب ہے، دل میں فراڈ ہے، دھوکہ ہے، نفاق ہے، ریاکاری ہے۔ تو اسلام صرف ظاہری حالت کا نام ہی نہیں ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اندر کی خیر ہو، خاتمہ بالخیر ہو، دل کے اندر تقوی ہو، دل کے اندر ایمان ہو۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان ساری زندگی یعنی بظاہر جنت میں جانے والوں کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں ایسا عمل کرتا ہے جس سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ صرف اللہ کو پتا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا۔ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء، جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے، تو پھر کام کیوں کرے انسان؟ یہ زیادتی نہیں۔ اللہ صرف ظاہراً پہ فیصلے نہیں کرے گا، اللہ صرف اوپر سے نہیں دیکھے گا کہ کس نے حجاب پہنا ہوا، کون 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے۔ شکل و صورت نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں سچائی تھی یا نہیں؟ وہاں اللہ کی محبت تھی یا نہیں؟ وہاں رسول کی محبت تھی یا نہیں؟ کیونکہ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، قرآن سے اس کو محبت ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ وہ ہر ایک قیمت پر اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ یعنی سردی ہو، گرمی ہو، دل چاہ رہا ہو یا نہ چاہ رہا ہو، وہ اللہ کی مسجد میں آئے گا، نمازیں ادا کرے گا، اللہ کے سامنے حاضری دے گا۔ وہ ظاہراً بھی اسلام کے اندر اور اس کے دل کے اندر بھی اسلام اور ایمان ہے۔ کیونکہ جو انسان صرف یہ کہہ دے کہ کلمہ پڑھ لیا بس، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، چاہے مسجد پاس ہو، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام میرا دل کرتا ہے کہ کوئی اذان دے اور دوسرا ایک اقامت کہے اور ایک جماعت کروائے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے دیکھوں لوگوں کے گھروں میں جو جماعت کے ساتھ نماز کے لیے نہیں آئے، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یعنی اتنا زبردست آپ کو غصہ آیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو ہدایت دے اور توفیق دے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز ادا